بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اللہ تعالی کا پیغام دوستی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بندوں کے خواب و خیال سے بالاتر نعمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم تو خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ہم تم کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں۔ تمہارے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ذات ماں کے حیض اور باپ کی منی کے نطفہ ناپاک سے پیدا کر کے اور ایک انسانی شکل تخلیق دے کر پھر اس کو اپنا دوست بھی بنا لے۔ دنیاوی بادشاہ کسی معمولی آدمی کو اپنا دوست کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ ہمارے میل کے نہیں ہیں، ان کی ہماری میچنگ نہیں ہے، میں ان کو کیسے اپنا دوست کہوں؟ مگر میرے اللہ کی انتہائی مہربانی، انتہائی ذرہ نوازی، انتہائی شفقت و محبت ہے کہ خالق ہو کر اتقوا اللہ فرما کر پیغام دوستی دے رہے ہیں کہ تم تو پہل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ تمہارے خواب و خیال اور وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا، لیکن ہمارا کرم اس بات کا متقاضی ہوا کہ ہم تمہیں اپنا دوست کہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، نافرمانی سے بچو، تو ہم تم کو صرف گناہ چھوڑنے پر اپنا تاج ولایت عطا کر دیں گے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ تم لمبے چوڑے وظیفے پڑھو، بس صرف فرض واجب سنت موقدہ ادا کر لو، باقی بس گناہ سے بچو، میری نافرمانی نہ کرو تو تم میرے دوست ہو، کیونکہ میرے نافرمان میرے ولی نہیں ہو سکتے۔ اگر میرا ولی بننا ہے تو بس گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کے دوست بھی بن سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اولیاءہ الا المتقون، میرا کوئی ولی نہیں ہے لیکن صرف وہ بندے جو گناہ نہیں کرتے۔ تم ہمارے دوست بن جاؤ گے جب گناہ چھوڑ دو گے۔ یاد رکھو، چاہے رات بھر عبادت کرو، چاہے کتنی ہی نفلیں پڑھو، کتنے ہی وظیفے پڑھو، مگر عبادت سے تم میرے ولی نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ گناہ نہ چھوڑ دو۔ مجھے تعجب ہے کہ گناہ تمہیں کیوں پسند ہے، جبکہ طبعی طور پر گناہ غیر شریفانہ حرکت ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جو شریفانہ ہو، کوئی گناہ ایسا نہیں جو کہ شرافت سے کچھ بھی تعلق رکھتا ہو۔ جتنے گناہ ہیں، اللہ کی جتنی نافرمانی ہے، سب شرافت کے خلاف ہے۔ وہ شخص غیر شریفانہ طبیعت رکھتا ہے جو گناہ کرتا ہے، جو بے حیائی کا کام کرتا ہے، بے غیرتی سے منہ کالا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کو بہت آسان کر دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آدھی رات کو سمندر میں جاؤ اور آدھی کمر تک پانی میں گھس کر اور ایک ٹانگ اٹھا کر عبادت کرو پھر ہمارے ولی بنو گے۔ یہ کچھ نہیں کرنا، بس فرمائے کہ صرف گناہ چھوڑ دو، ہماری ولایت کا تاج تمہارے سر پر رکھ دیا جائے گا۔ اور گناہ وہ چیز ہے جو چھوڑنے ہی کی ہے، بس جو چیز چھوڑنے کی ہے اسی کو تو ہم بھی کہتے ہیں کہ چھوڑ دو۔ مثلا اگر تمہاری ماں بہن کے ساتھ، تمہاری خالہ پھوپھی کے ساتھ یا تمہاری لڑکی اور لڑکے کے ساتھ کوئی بدفعلی کرنا چاہے، تم سے پوچھا جائے تو کیا اجازت دو گے؟ غیرت اور شرافت اجازت نہیں دے گی۔ بس یہی بات تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم چاہتے ہو وہی میں چاہتا ہوں، جو تم چاہتے ہو وہی ہماری بھی مرضی ہے کہ تم شرافت سے رہو، عزت سے رہو، آبرو سے رہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی تمہاری عزت رہے اور آخرت میں بھی عزت رہے۔ میزبان مولانا نذیر لونس صاحب نے بہت جوش کے ساتھ پرتگالی زبان میں ترجمہ کیا۔ ترجمے کے بعد حضرت والا نے فرمایا، معلوم ہوا کہ جوش و خروش اور بہت درد کے ساتھ ترجمہ کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے میرے شیخ بھی جب یہاں تشریف لائے تھے تو ان کے ترجمے سے بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنے کا آسان طریقہ۔ ارشاد فرمایا، اللہ کی دوستی کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی کہے ہم اللہ کے دوست نہیں بنتے، ہم ایسے ہی مر جائیں گے، تو یاد رکھو موت کے بعد حساب ہوگا۔ پوچھا جائے گا تم نے یہ بے حیائی کیوں کی؟ کہ بغیرت کمینے شخص، تجھے شرم نہیں آئی؟ کیوں تو نے منہ کالا کیا؟ تب پتہ چلے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا بہت آسان راستہ بتا دیا کہ کونوا مع الصادقین۔ زیادہ بکھیڑوں میں، زیادہ جھنجٹ، زیادہ مصیبت میں ہم تم کو مبتلا نہیں کرنا چاہتے۔ آسان نسخہ بتاتے ہیں کہ تم اللہ والوں کے ساتھ رہو، اور اللہ والوں کے ساتھ رہو تو دل کی محبت کے ساتھ رہو، منافقانہ طریقے سے مت رہو، کیونکہ بہت سے منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے مگر دل کافروں کے ساتھ رکھتے تھے۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وجبت محبتی للمتحابین فی، ان لوگوں کو محبت دینا مجھ پر احساناً واجب ہو جاتا ہے جو ایک دوسرے سے میری وجہ سے محبت رکھتے ہیں۔ دیکھو کتنا اطمینان دلایا
کہ مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں اس کو اپنی محبت عطا کر دوں. وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ. محبت کے ساتھ بیٹھو گے تو فائدہ ہوگا، اگر محبت نہیں ہوگی تو نفع نہیں ہوگا. متحابین پہلے بنو اور متجالسین بعد میں بنو. تحابب پہلے ہے، تجالس بعد میں ہے. پہلے محبت ہو کہ میرا خاص بندہ سمجھ کر تم میری وجہ سے اس سے محبت کرو. جب تحابب ہوگا تب تجالس مفید ہوگا. والمتزاورین فیہ، اور میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کرتے رہو. اور زیارت کے معنی یہ نہیں کہ شیخ کے پاس ہی بیٹھے رہو اور بیوی بچوں کو بھول جاؤ. اس کی زیارت کے معنی یہ ہے کہ آتے جاتے رہو، شیخ پر بوجھ مت بنو. اس میں اخلاص بھی نہیں رہتا. سمجھتے ہیں کہ شیخ کے دسترخوان پر مفت میں کھائیں گے، اس لیے خالی زیارت ہی نہ کرتے رہو. والمتبادلین فیہ، میری محبت میں ایک دوسرے پر خرچ بھی کرو. جیسے ایک شخص کا کتا بھوک سے مر رہا تھا، وہ زار و قطار رو رہا تھا، اس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا رکھا تھا. کسی نے کہا کیوں روتا ہے؟ کہا میرا کتا بھوک سے مر رہا ہے. اس نے کہا کہ تم روٹی سر پر رکھے ہو، دے دو. تو اس نے کہا کہ معاف کیجیے گا، آنسو تو مفت کے ہیں لیکن روٹی میں میرے پیسے لگے ہیں. تو ایسی محبت اللہ کو پسند نہیں ہے، اور دنیا میں بھی ایسی محبت پسندیدہ نہیں ہے. اگر آپ کسی سے ایسی محبت کریں کہ زبان سے محبت کا دعویٰ ہو لیکن اس پر مال خرچ کرنے سے جان نکلتی ہو، تو یہ محبت نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے ایک دوسرے پر اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں. اور یہ محبت بھی نہیں کہ چھپ کر محبوب کی نافرمانی کرتے رہیں. ایسا شخص جوتے مارنے کے قابل ہے. توبہ کے بھروسے پر گناہ نہ کرو. توبہ کی توفیق تمہارے قبضے میں نہیں ہے. ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اس وقت توبہ کی توفیق ہی اٹھ جاتی ہے. طلب توفیق توبہ کا ایک عبرتناک واقعہ. مسلسل گناہ پر اصرار کرنے سے کبھی یہ نتیجہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، پھر ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ اس سے توفیق توبہ چھین لیتے ہیں. نازم آباد میں ایک شخص رات دن گناہ کرتا تھا. جب مرنے لگا تو اس کے دوست نے کہا بھائی اب تو مرنے کے قریب ہو، توبہ کر لو. اس نے کہا کہ ڈاکٹر کا لفظ نکلتا ہے، دوا کا لفظ نکلتا ہے، دوا لاؤ، بسکٹ لاؤ، چائے لاؤ. لغت کے سارے الفاظ، سارے حروف نکلتے ہیں، مگر جو لفظ تم کہتے ہو یہ میرے منہ سے نہیں نکل رہا ہے. بتائیے کتنی عبرت کا مقام ہے کہ ایک شخص سارے الفاظ بول رہا ہے لیکن لفظ توبہ کیوں نہیں بول پاتا. یہ توبہ کے 4 حروف تا واو با ہا پر کس نے پہرا لگا دیا. اور یہ کوئی پرانے زمانے کا قصہ نہیں، اسی زمانے کا میرا چشم دید واقعہ ہے. تو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، توبہ کی توفیق اٹھ جائے، اس دن سے پناہ مانگو. معصیت پر جرت، بے شرمی و بے حیائی کی حد ہے کوئی؟ کیا غیرت اور شرم کا پیالہ بالکل دھو کر پی چکے ہو؟ اسی لیے کونوا مع الصادقین فرمائے کہ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ رہو. اور الصادقین اس لیے فرمائے کہ دیکھ لینا کہ سچا متقی ہے کہ نہیں. یہ صرف لمبا کرتا اور گول ٹوپی ہی پہنے ہوئے ہے. دیکھ لینا، خوب تجربہ کر لینا، سچا اللہ والا ہو، سچا متقی ہو. آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جس سے کسی کام کو کہو تو وہ سچا آدمی ہے کہ نہیں. اسی طرح جو تقوی میں سچا ہو اس کے ساتھ رہو. اس کے بعد پھر مولانا نذیر لونت صاحب نے پرتگالی زبان میں ترجمہ کیا. ہجرت کا حکم صحبت کی اہمیت کی دلیل ہے. ترجمے کے بعد ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین کی تعمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو حکم نازل کیا کہ تم سب کے سب مکہ سے مدینہ چلے جاؤ، کیونکہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ مدینہ شریف چلے جائیے. کافر آپ کو ستا رہے ہیں، کب تک برداشت کریں گے؟ لہٰذا آپ نے تمام صحابہ کو حکم دے دیا کہ مدینہ چلو. کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو مستثنی نہیں کیا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پکڑنا کعبہ کا ساتھ پکڑنے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. کعبہ اللہ کا گھر ہے، مگر گھر مل جانا کافی نہیں ہے جب تک گھر والا نہ ملے. اور اگر گھر والا ملتا ہے تو جو گھر والے سے دوستی رکھتا ہے، اور جو خالی گھر سے دوستی رکھے اور گھر والے سے دوستی نہ رکھے اس کو بس گھر ہی مل جائے گا، گھر والا نہیں ملے گا. اگر ہجرت کے حکم کے بعد صحابہ بیت اللہ سے چپکے رہتے تو بیت اللہ مل جاتا، اللہ نہ ملتا. اسی لیے صحابہ نے گھر چھوڑ دیا، رزق کے دروازے چھوڑ دیے، جمی جمائی دکان چلی چلائی دکان چھوڑ دی. اللہ پر کیا بھروسہ تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کو. رزق کے اسباب چھوڑ دیے اور رزاق کو ساتھ لے گئے. اللہ کی مرضی کے مطابق صحابہ نے ہجرت کی، کعبۃ اللہ کو چھوڑ دیا، مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور دوسرے تبرکات کو چھوڑ دیا، زمزم کو چھوڑ دیا. زمزم کے معنی ہے ٹھہر جا ٹھہر جا. بخاری شریف کی روایت ہے
کہ اگر حضرت مائی ہاجرہ رضی اللہ عنہا زمزم نہ فرماتی تو یہ کبھی نہ ٹھہرتا. ایک چشمہ جاری ہو جاتا لیکن زمزم کے الفاظ میں اثر تھا کہ وہ ٹھہر گیا. مائے زمزم ایک معجزہ ہے، اتنے حاجیوں کو پانی ملتا ہے اور ہر وقت ملتا ہے، مگر حج کے زمانے میں بھی ذرا سا بھی کم نہیں ہوتا. لیکن صحابہ نے اللہ کے حکم پر معجزات و تبرکات کی سرزمین چھوڑ دی، خوشی خوشی اللہ کا گھر چھوڑ دیا، کیونکہ صحابہ کو یہ حقیقت معلوم تھی کہ کعبے سے 360 بت اللہ کا رسول نکالے گا. خود کعبے میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ بتوں کو نکال دے، کیونکہ کعبہ گھر ہے اور بے جان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کعبے سے 360 بت نکالے، وہ تمہارے دل کے بت بھی نکالیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہجرت کی، وطن چھوڑا، اللہ کا گھر چھوڑا، زمزم چھوڑا، نبی کی جائے پیدائش چھوڑی اور نبی کا ساتھ پکڑ لیا، کیونکہ اللہ نے ان کو سمجھ دی تھی کہ یہاں تم کو گھر تو مل جائے گا مگر اللہ نہیں ملے گا، اللہ میرے نبی سے ملے گا، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا. لہذا جہاں میرا نبی جا رہا ہے وہاں چلے جاؤ، پوچھو بھی مت کہ وہاں جائیں کہ نہ جائیں. مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور مدینہ شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی کہ جب آپ جہاد کر کے واپس آتے تھے تو چادر مبارک اتار کر اونٹنی پر رکھ دیتے تھے تاکہ مدینہ کی مٹی میرے بدن کو لگ جائے. اتنی محبت تھی آپ کو مدینہ شریف سے، اور کوئی روایت ایسی نہیں کہ مکہ شریف جب آپ تشریف لائے ہوں تو بھی چادر ہٹا دی ہو. مکہ شریف کی مٹی مجھ کو لگ جائے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے رسول نے جس شہر سے محبت کی تو صحابہ بھی مدینہ شریف سے محبت رکھتے تھے. مدینے میں آ کر صحابہ کچھ بیمار ہو گئے تو کہا کہ ہم مدینے کی آب و ہوا کو موافق نہیں آئے. یہ نہیں کہا کہ مدینے کی آب و ہوا ہم کو موافق نہیں آئی، کیونکہ ایسا کہنے میں مدینہ منورہ کی بے ادبی لازم آتی. یہ تھا صحابہ کا ادب. اور سمجھ لو کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اصلاح کے باب میں ضروری نہ ہوتی تو صحابہ کو نبی کے ساتھ ہجرت کا حکم نہ ہوتا. لیکن سب کو حکم ہوا، کسی کو مستثنا نہیں کیا گیا. سب کو حکم ہوا کہ مکہ شریف چھوڑ دو، مکہ شریف چھوڑ دو، میرے رسول کا ساتھ دو، رسول کا ساتھ دو. جہاں رسول جائے گا وہاں جاؤ. تصدیق رسالت کے بغیر توحید قبول نہیں. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہو؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تمہارا کلمہ بھی پورا نہیں ہوگا. اگر کروڑوں دفعہ تم لا الہ الا اللہ پڑھو لیکن محمد رسول اللہ نہ پڑھو تو تم کافر مرو گے، جہنم میں جاؤ گے. اس لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ہی لگانا فرض ہے. یہ مستحب اور نفل نہیں ہے، فرض ہے. جتنا لا الہ الا اللہ ضروری ہے اتنا ہی محمد رسول اللہ کہنا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر ہوگا تیرا بھی ذکر کیا جائے گا. جب میرا نام لیا جائے گا تو میرے نام کے ساتھ تیرا نام بھی لیا جائے گا. قیامت تک جب اذانوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جائے گا. اور اگر آپ کا نام نہ لیا گیا تو اذان ہی نہیں ہوگی. چنانچہ علماء اور غیر علماء سب جانتے ہیں مسئلہ جزو ایمان ہے کہ چاہے کوئی قرآن شریف پڑھے، کلمہ پڑھے یا کوئی عبادت کرے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے، آپ پر ایمان نہ لائے، آپ کی عظمت و محبت اس کے دل میں نہ ہو تو وہ کافر ہے. اور اگر اسی حالت میں مرا تو کافر مرے گا. خوب سمجھ لو، خوب سمجھ لو. توحید کا دعویٰ کرنے والے خوب سمجھ لیں کہ تصدیق رسالت کے بغیر توحید مکمل نہیں، قبول نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت و جان ساری. ارشاد فرمائے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو اسباب ہجرت ختم ہو گئے لیکن وفاداری بھی کوئی چیز ہے. اہل مدینہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کو وسوسہ آتا ہے کہ آپ کہیں پھر اپنے وطن میں نہ رہ جائیں اور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی رہ جائیں اور ہم لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیں. تو آپ ہماری جان لے لیجئے، ہماری اولاد لے لیجئے، ہمارا مال لے لیجئے. سب چیزوں پر ہم صبر کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ آپ پر صبر نہیں کر سکتے. آپ پر ہم انتہائی بخیل اور کنجوس ہیں. ہم ساری چیزیں آپ پر قربان کر سکتے ہیں، ہم شہید ہو جائیں، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں لیکن اللہ کے لیے ہم سے جدا نہ ہوں. آپ پر صبر کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ہجرت اللہ کے حکم سے کی ہے اور میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوگا. مدینہ ہی میں رہوں گا، یہیں جیوں گا، یہیں مروں گا. مدینہ شریف ہماری جان ہے، اسلام کی جان ہے، ایمان کی جان ہے، کلمے کی جان ہے.
اگر آپ ہجرت نہ فرماتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کوشش نہ کرتے تو ہمارا نام آج رام چندر اور سیتا رام ہوتا۔ آج انہی کے خون کے صدقے میں ایمان ہم تک پہنچ گیا اور ہم عبد الرحمن اور عبداللہ ہو گئے۔ شیطان کا مکر، ارشاد فرمایا جب مکہ شریف فتح ہو گیا اس کے بعد حج نصیب ہوا، حج میں کچھ نو مسلموں کو تالیف قلب کے لیے آپ نے اونٹ اور بکریاں ذرا زیادہ دے دی، تو شیطان انسان کی شکل میں آیا اور وسوسہ ڈالنا شروع کیا کہ دیکھو تمہارے نبی نے مکہ والوں کے ساتھ کچھ زیادہ اونٹ اور بکریاں دے دی اور تم لوگوں کو نہیں دیا۔ یہاں نعوذ باللہ وطنیت رنگ لائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان مردود نے اتہام لگایا۔ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے رسول کو دے دی تو آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کر خطاب فرمایا، اے صحابہ میں نے جو کچھ کیا ہے، جو اونٹ اور بکریاں مکہ کے جوانوں کو دی ہیں، یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اللہ کا حکم ہے والمؤلفۃ قلوبہم کہ نو مسلم کی دلجوئی کرنی چاہیے۔ میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے، لیکن شیطان نے تم لوگوں میں تفریق پیدا کرنے کی اور تم کو بہکانے کی کوشش کی ہے۔ تو سن لو جب حج ختم ہو جائے گا تو مکہ کے نو مسلم کچھ اونٹ اور بکریاں اپنے ساتھ لے جائیں گے اور تم لوگ خدا کے رسول کو لے جاؤ گے۔ تو بتاؤ تم زیادہ نصیبے والے ہو یا اونٹ اور بکریاں لے جانے والے؟ بتاؤ اونٹ اور بکریوں کی قیمت زیادہ ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بس صحابہ اس تقریر پر اتنا روئے کہ داڑھیوں سے آنسو بہ کر نیچے گر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ بعض وقت شیطان چھوٹی چیز دکھا کر بڑی چیز سے محروم کر دیتا ہے۔ مثلا دکھایا کہ کوئی چہرہ نمکین اور حسین ہے، اب شیطان کے کہنے سے اللہ کا حکم توڑ کر اس حسین کو حاصل کرنے کی ناجائز و حرام کوشش کی اور اللہ کو ناراض کر دیا۔ بتاؤ کیا یہی انصاف ہے کہ بندہ اللہ کے قانون کو توڑ دے اور اپنا دل خوش کر لے؟ مالک کی مرضی کے خلاف غلام کا اپنے دل کو خوش کر لینا بھی حرام ہے۔ اللہ حکم دیتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ ایمان والوں سے فرما دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں۔ کسی کی ماں، کسی کی بہو، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی خالہ، کسی کی پھوپھی کو نہ دیکھیں اور یہ آنکھیں کھول کر الو کی طرح دیکھ رہا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ ایسے ہی لڑکوں کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ کسی باپ سے پوچھو کہ اس پر کیا گزرتی ہے اگر اس کو خبر مل جائے کہ اس نے میرے لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی۔ اگر باپ کا بس چلے تو اس مردود خبیث کا خون پی لے، مگر انسان حریص شہوت کے سامنے کچھ نہیں سوچتا کہ میرے اس فعل سے کیا حرج ہوگا۔ قوم لوط نے بھی کچھ نہیں سوچا تھا تو کیا انجام ہوا کہ 6 لاکھ کی بستی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بازو سے اٹھا کر لے گئے اور ان کے 500 بازو ہیں۔ ایک بازو سے 6 لاکھ کی بستی کو آسمان تک لے گئے اور وہاں سے الٹ دیا۔ اس پر پھر پتھر بھی برسائے گئے اور ہر پتھر پر ان ظالموں کا نام بھی لکھا تھا۔ تو دیکھو شیطان نے کتنا نقصان پہنچایا، مرنے والی لاشوں کو کیا دکھا دیا اور اللہ کے قانون کو اس قوم نے توڑ دیا۔ جس فعل کو اللہ نے منع کیا تھا اسی فعل کو کیا اور ہلاک ہو گئے۔ امرت پرستی سے بچنے کا ایک عجیب اور مفید مراقبہ۔ ابھی ایک نیا مضمون دل میں آیا ہے جو امرت پرستی سے بچنے کا ایک مفید اور عجیب مراقبہ ہے، لیکن مراقبہ اس وقت مفید ہوگا جب پہلے نظر بچاؤ پھر مراقبہ کرو، کیونکہ دیکھنا بد نظری ہے اور بد نظری پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت کرے بد نگاہی کرنے والے پر اور جو خود کو بد نگاہی کے لیے پیش کرے۔ معلوم ہوا بد نگاہی موجب لعنت ہے اور لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری، تو رحمت اور لعنت جمع نہیں ہو سکتی، لہذا پہلے نظر بچاؤ پھر یہ سوچو، مراقبہ کرو کہ جس لڑکی کی طرف آج میلان ہو رہا ہے اگر خدا نخواستہ بد نظری کر لی تو بد نظری کی لعنت الگ ملی، اور اس بد نگاہی کی نحوست سے اگر اس کے ساتھ منہ کالا کر لیا تو کل کو یہ لڑکا ابدال ہو سکتا ہے کہ نہیں، غوث ہو سکتا ہے یا نہیں، قطب الاقاطیب قطب العالم اور تمام اولیاء کا سردار ہو سکتا ہے یا نہیں۔ جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے وہ بچپن ہی سے پیارا ہوتا ہے، وہ خالی مستقبل ہی میں پیارا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کا حال کیا ہے، ماضی کیا ہے اور یہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ ہر ایک کے ماضی، حال اور مستقبل کا اللہ کو علم ہے۔ تو جو آدمی مستقبل میں غوث، ابدال اور قطب ہونے والا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے ہی سے ہوتا ہے۔ جو جوانی میں قطب الاقطاب ہونے والا ہے اللہ کے علم میں وہ بچپن ہی سے ہوتا ہے۔ یہی لڑکے تو اللہ والے ہو جاتے ہیں، بتاؤ اس کا امکان ہے یا نہیں؟ اگر معلوم ہو جائے کہ لڑکا غوث ہے تو کسی کی ہمت پڑے گی کہ اس کے ساتھ بدفعلی کرنے کی؟ بس بچپن میں کسی کو مفعول بنا لینا، بدفعلی کرنا، اغلام بازی کرنا انتہائی بدماشی، کمینہ پن اور بدبختی ہے، اور ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا مبغوض ہوگا۔
بس جب کسی لڑکے کی طرف میلان ہو تو سوچو کہ آج اس لڑکے کو استعمال کر لیا، بدفعلی کر لی، اور کل یہی لڑکا غوث، قطب الاقطاب اور اولیاء کا سردار ہو گیا، تو جس وقت وہ سجدے میں سارے عالم کے لیے دعا کر رہا ہوگا اور آپ کی نظر اس پر پڑ گئی کہ اپنے وقت کا غوث ہے، تو اس وقت کتنی شرمندگی ہوگی اور کتنا خوف ہوگا کہ اللہ کا کتنا غضب اور کتنی لعنت مجھ پر برسے گی کہ اللہ کے اتنے پیارے بندے کے ساتھ میں نے بدفعلی کی، میں کتنا بدقسمت اور محروم ہوں، کتنا خوف ہوگا کہ مجھ پر اللہ کا جو غضب نازل ہو جائے کم ہے۔ بتاؤ یہ مراقبہ کیسا ہے، مفید ہے یا نہیں؟ احقر راقم الحروف اور دیگر سامعین نے عرض کیا کہ حضرت عجیب و غریب مراقبہ ہے، دل خوف سے دہل گیا۔ اس مراقبے کا استحضار رہے تو آدمی اس خبیث فعل میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ فرمائے کہ بس نظر بچاؤ، جسے دیکھ کر لالچ معلوم ہو تو فوراً اپنی نظر بچاؤ اور سوچو کہ یہ ہمیشہ لڑکا نہیں رہے گا۔ اگر یہ قطب ابدال وقت اور صاحب کرامت ہو گیا اور آج لڑکا سمجھ کر اس کے ساتھ منہ کالا کر لیا تو اللہ کی کتنی لعنت برسے گی، کتنا غضب نازل ہوگا کہ ہمارے پیاروں کے ساتھ تم بدفعلی کرتے تھے۔ بتاؤ پھر کہاں جاؤ گے، اللہ کے غضب سے کیسے بچو گے؟ کتنا خوف ہوگا کہ میں نے اللہ کے ایسے پیارے بندے کے ساتھ بدفعلی کی ہے۔ اللہ کہیں مجھ سے انتقام نہ لے، بس اللہ کے غضب کو یاد کرو اور نظروں کی حفاظت کرو۔ جو نظر کی حفاظت کرے گا بدفعلی سے محفوظ رہے گا۔ بدنظری وہ آٹومیٹک زینہ ہے جو بدنظری کی آخری منزل یعنی بدفعلی تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو اپنے کرم سے ایسے مضامین عطا فرماتا ہے۔ سوچ لو کہ شاید ہی کوئی پیر یہ مراقبہ بتائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے میرے اوپر کیسا کرم کیا ہے، کیا انعامات نازل فرمائے ہیں، یہ باتیں شاید ہی کہیں ملیں۔ شاید بھی دعویٰ توڑنے کے لیے کہتا ہوں، ورنہ کسی عالم سے سنا ہے یہ مراقبہ۔ سوچ لو اللہ تعالیٰ نے عشق مجازی سے بچنے کا PhD کورس پڑھانے کے لیے مجھ کو مقرر کیا، لیکن یہ سب میرے بڑوں کا فیض، انہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا درجہ ہے۔ بس یہی کہتا ہوں ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے قانون کی اتباع میں اپنی کامیابی سمجھو اور اپنے نفس کی خواہشات کی کامیابی میں اپنی خرابی، بربادی اور تباہی سمجھو۔ اور اس واقعے میں عبرت ہے کہ شیطان نے چھوٹی چیز کو بڑی چیز دکھانے کی کوشش کی، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھو کتنی بڑی ذات ہے، وہ جو عرش و کرسی سے بھی افضل و اشرف ہے۔ مدینہ شریف میں آپ کا جسم مبارک جس زمین پر رکھا ہوا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا عرش سے افضل ہے، کیونکہ بعد از خدا بزرگ تو، یہ قصہ مختصر آپ کی شان ہے، یعنی بعد خدا کے آپ ہی تو ہیں، بعد خدا کے آپ ہی کی بزرگی ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو، ان کے فرمان عالی شان کی نافرمانی مت کرو، اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے پڑ کر ہوس پوری مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ نفس کی حرام خواہش کو مت پوری کرو، ورنہ مار ڈالے جاؤ گے، کاٹ ڈالے جاؤ گے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی کام نہ دے گا۔ کسی خواہش کو معبود مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے شکایت فرمائی، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان نالائقوں کو کہ جنہوں نے اپنی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے؟ اور بنتے ہیں لمبا کرتا پہن کر صوفی صاحب، ذرا ان کی شکل دیکھو اور ان کا عمل دیکھو کہ اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے۔ لہذا اپنی خواہش کو دیکھو کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر مرضی کے مطابق ہے تو پوری کر لو، ورنہ خواہشات لاکھ محبوب ہوں، لاکھ محبوب ہوں، لاکھ محبوب ہوں، ان کو کچل دو، کچل دو، کچل دو، روند ڈالو۔ اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے خواہشات کی۔ مدینے کی موت کی فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد ان یموت فی المدینہ فلیمت، جس کا جی چاہے کہ مدینے میں اس کو موت آئے وہ مدینے میں آ کر مر جائے، میں اس کی سفارش کروں گا۔ انسانوں میں سب سے پہلے میں قبر سے اٹھایا جاؤں گا اور سب سے پہلے مدینے والوں کی سفارش کروں گا۔ یہ نزول وحی کا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی آپ نے اپنے شہر کو کیوں اتنا خیال کیا، مکہ والوں کو کیوں چھوڑ دیا، مکہ تو میرا شہر ہے، میرے شہر کو آپ نے ثانوی درجہ کیوں دیا۔ وحی اس پر بالکل خاموش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے بھی اپنے رسول کی مرضی کی رعایت فرمائی۔ یہ دلیل ہے مدینے والوں کی شفاعت پہلے ہوگی۔ جو لوگ مدینے میں مریں گے وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائیں گے، لیکن یہ فضیلت مدینے کی موت کی ہے۔ لیکن اگر مدینے سے باہر مرتے تو وہاں لاش بھیجنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک،
اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور مدینے کی موت نصیب فرما، اس لیے وجعل موتی فرمایا، وجعل قبری نہیں فرمایا، اس میں بہت راز ہے۔ اگر قبری فرماتے تو لوگ مرتے کہیں اور وصیت کر جاتے کہ ہمیں مدینہ شریف لے جا کر دفن کرنا، اس لیے وجعل موتی فی بلد رسولک فرمایا کہ جب میں مدینے میں مروں گا تو مدینہ ہی میں دفن کریں گے۔ معلوم ہوا کہ جو مدینے میں مریں گے انہی کو سب سے پہلے شفاعت ملے گی، اس لیے باہر سے مدینہ لاش بھیجنا جائز نہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مدینے کے قبرستان کی شفاعت کر کے فارغ ہو جاؤں گا تب مکہ شریف کی شروع کروں گا۔ مکہ شریف کے قبرستان کو درجہ ثانوی رکھا، آخر آپ رسول کریم ہیں اور کریم اپنے پڑوسیوں کا پہلے خیال رکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر مکہ شریف، پھر سارے عالم میں جس کے مقدر میں آپ کی شفاعت ہوگی۔ مگر بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی شفاعت سے محروم ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر لعنت فرمائی؟ مثلا آپ نے قوم لوط کا عمل کرنے والے پر لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، جو قوم لوط کا عمل کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو، مگر اس میں تائبین مستثنا ہیں جو توبہ کر لیں۔ مگر طبیعت چل جاتی ہے، جن کی عادت خراب ہوتی ہے، اس لیے ان کو وساوس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ اے اللہ مجھے پناہ نصیب فرما ان اعمال سے جن پر آپ نے لعنت فرمائی ہے، اور ان اعمال کے وسوسوں سے بھی بچائیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق رسالت کا واقعہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 16 سال کے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال کے تھے۔ اس وقت سے آپ کی دوستی کا آغاز ہوا۔ ایک صدیق کی زندگی ایک نبی کی زندگی پر عاشق ہوئی، اور وہ دونوں سفر میں حضر میں ساتھ رہنے لگے۔ 16 سال کے صدیق اکبر اور 18 سال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مبارک دوست تھے۔ پھر ہوتے ہوتے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہو گئی، اور آپ نے اعلان کیا اے صدیق تم بھی ایمان لاؤ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے، کیونکہ بے تکلف دوستی تھی، اس لیے سوال کر لیا تو آپ نے فرمایا میری نبوت کی دلیل تمہارا وہ خواب ہے جو تم نے ملک شام میں دیکھا تھا جب تم تجارت کرنے جا رہے تھے، اور تم نے وہ خواب کسی کو نہیں بتایا، اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو، اپنے دوست احباب کو کسی کو بھی نہیں بتایا، سوائے اللہ کے اس خواب کو کوئی نہیں جانتا۔ تم نے سب انسانوں سے چھپایا، لیکن ہم کو اللہ نے وحی سے بتا دیا کہ تم نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے وہ خواب شام کے قریب دیکھا تھا، جس کی تعبیر ایک راہب نے دی تھی کہ تمہارے شہر مکہ شریف میں ایک نبی مبعوث ہوں گے جن پر تم ایمان لاؤ گے، اور ان کی حیات میں تم ان کے وزیر ہوگے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے تو دنیا کے سارے انسانوں سے یہ خواب چھپایا، مگر خدا نے اپنے رسول کو آگاہ کر دیا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معانقہ کیا۔ ثم قبل بین عینیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کا بوسہ لیا اور فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ بس اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جذب کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ملے جن کی کسی مولوی سے دوستی نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کو جذب کر لیا کہ ہر وقت خدا کی یاد کی توفیق ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے جذب کا انتظار کرو، خدا سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کو بھی جذب کر لیجئے۔ بغیر جذب خدا کے کوئی راستہ طے نہیں کر سکتا۔ اللہ غیر محدود ہے، اس کا راستہ بھی غیر محدود ہے۔ بغیر ان کے جذب کے غیر محدود راستہ کوئی طے نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف جذب کر لیتے ہیں، اور یہ شان قرآن شریف میں بیان ہوئی، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس خبر کے معنی یہ ہے کہ وہ یہ صفت اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں، ورنہ کیوں اپنے خزانے کو بتاتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا کہ اے میرے بندو سن لو کہ میرے اندر ایک صفت ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں، لہذا نا امید نہ ہو، میرے جذب کو مانگو، مجھ سے اس صفت کو مانگو۔ یہ من یشاء میں من کو میں نے مطلق رکھا ہے، یعنی میں جس کو چاہوں جذب کر لوں، بس من یشاء میں وہ داخل ہو جائے۔ پس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جانوں کو محض اپنے فضل سے اپنی طرف کھینچ لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا جذب نصیب کر دے، اور اپنے جذب سے نسبت اولیاء صدیقین عطا فرما دے۔ اور اولیاء صدیقین کا درجہ سب سے اونچا ہے، اس کے بعد نبوت شروع ہو جاتی ہے، لہذا نبی ہونے کی دعا کرنا جائز نہیں۔ بس ولایت کا سب سے اونچا مقام اولیاء صدیقین کا ہے،
اللہ تعالی ہم سب کو جذب فرما کر ہمارے متعلقین کو بھی جذب فرما کر ہم سب کو اپنا ولی صدیق بنا لے اور دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.